18 ذی الحج کا دن ہے. کیا 18 ذی الحج کی تاریخ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہجوم میں جم غفیر میں حجۃ الوداع سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے ہیں. 18 ذی الحج کا دن تھا. ایک مقام آیا، اسے کہتے ہیں غدیر خم. کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم. اس مقام پر میرے آقا رک گئے، پڑاؤ کیا، درختوں سائبان بنایا گیا، درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے ظہر کی نماز ادا کی. میرے آقا کے لیے ممبر لگ گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور حجۃ الوداع سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بن گئے. تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو انی تارکم فیکم امرین، وقال انی تارکم فیکم الثقلین، لن تدلوا ان تمسکتم بہما ولن تدلوا ان اتبعتموہما، کتاب اللہ واہل بیتی عترتی. یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے. فرمایا، لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ ایک توحید بولیے، اور ایک رسالت بولیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول. فرمایا تمہیں 2 تحفے دیے جا رہا ہوں. ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے. ایک اللہ کا تحفہ، ایک میرا تحفہ. اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن. یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو. اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عترتی، میری اہل بیت اور میری عترت، یہ میرا تحفہ. یہ 2 چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حدیث میں فرمایا، ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت تک کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی. حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے. میں یہ 2 دیے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پوچھا، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر. کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ. فرمایا، لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو.
سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی لینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا۔ اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی جن ولی جو کم باتی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ ہائے ہائے ہائے، جنگ والوں، زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ اور فرمایا من احبہ فکن لہو حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جا، ومن ابغضہ کن لہو مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ اب مجھے ایک بات بتا دو، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بتا دو، سوچ کر جواب دینا، اس سے نتیجہ نکلے گا۔ سوچ کر بتاؤ، پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، پیغمبر کی دعا مقبول ہے، مقبول ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی۔ تو دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن۔ سو دعائے مصطفیٰ مقبول ہو گئی۔ اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، قیامت تک، قیامت تک خدا اس کا ولی ہے، نبی جس کا ولی ہے، اور نبی اس کا ولی ہے، علی جس کا ولی ہے۔ قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے۔ سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہی خدا کا۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث، اللہم انت مولاي وانا مولا کل مؤمن ومن کنت مولاه علی المولا، اللہ میرا مولا
میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والوں سن لو دھیان سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی۔ فرمایا علی مبارک ہو تجھے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ خلافت راشدہ بتا رہا ہوں، فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا۔ سو علی عمر کے بھی مولا ہے، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہے، حضرت عثمان کے مولا ہے۔ ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا۔ علی تو مولا کائنات ہے، علی تو مولا کائنات ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، ختم۔ وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا۔ مسلمانی علی کی مولائیت کو ماننے میں ہے، نبی کی مولائیت کو ماننے میں۔